بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن یعنی کہ موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کی غرض سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شاندار خیمہ نصب ہے جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوبصورت کنیزیں زر و زیورات کی تھال سر پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اس وزیر سے سبب دریافت کیا۔ وزیر نے بتایا بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں مدفن ہے۔ چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تمہاری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ عز و جل سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں اگر عقل اور حکمت سے تمہاری موت کو روکا جاتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء اور مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں ہم نے حکماء اور اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے ہمارا تم پر سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے بیزار ہو کر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ہمیشہ باوجود رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہی کے لیے ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔